کہ جو مظفرآباد ہے یہ کیپٹل ہے، یہ پورے آزاد کشمیر کا چہرہ ہے، اور میں آج بھی اس بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ ہم اس کو اسی لیول پہ لے جاتے ہیں کہ ہلکا 3 ہے، اور ڈزنٹ میٹر کہ وہاں کون سی پارٹی جیت رہی ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، وہ کیپٹل ہی تو کیپٹل ہے۔ ہمارے شہر کے اندر سلاٹر ہاؤس نہیں ہے، ہمارے شہر کے اندر پارکنگ پلازا نہیں ہے، ہمارے شہر کے اندر سبزی منڈی نہیں ہے، ہمارے شہر کے اندر کوئی پبلک پارک نہیں ہے، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن نیلم پارک ہوتا تھا، بالکل ہے، وہ تو ہمارے پاس کیپٹل لیول پہ اس طرح کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بینگ اے میئر، سٹی میئر، آپ ایسا کیا ٹرینڈ سیٹ کر کے جانا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے بعد کوئی بھی میئر آئے وہ اس ٹرینڈ کو لے کے چلے؟ ہم اپنے گھر سے باہر لائٹ نہ بند کریں، پانی کے لیے فلوٹ وال نہ لگائیں، ٹھیک ہے، صحیح، روڈ کے اوپر اسی طرح کچرا پھینکیں، ٹھیک ہے، دوسرے کی زمین ہے اس پہ قبضہ کرنے کے لیے پورا دن بیٹھے رہیں، نالا گزر رہے اس میں دیوار لگا دیں، تو باقی جو ہماری اپنی ذمہ داری ہے وہ کون آ کے نبھائے گا؟ صحیح۔ مونسون کے اسپیل کو، چونکہ ہمارے پاس جو ہمارا محکمہ موسمیات ہے اس نے تقریباً مہینہ 2 مہینے پہلے اس کی وارننگ دے دی تھی، کیا تیاری تھی آپ کے حوالے سے؟ کوئی بھی گوجرا نالا اٹھائیں، آپ ساترا نالا اٹھائیں، آپ یہ بیلے والا نالا اٹھائیں، آپ شوائی نالا اٹھائیں، اگر محکمہ مال کا آپ ریکارڈ ان کا چیک کریں، ٹھیک ہے، تو ان جو نالوں کی ویڈز تھیں وہ 100 فٹ تھیں، 200 فٹ ہیں، بالکل ایسے ہی۔ اب ہم نے 10 فٹ چھوڑ دی ہوئی ہے، تو جب پانی آتا ہے پھر ہم روتے بھی ہیں کہ آزاد کشمیر میں اس دفعہ بہت سارے کلاؤڈ برسٹ آئے ہیں، اور ان کی کوئی لوکیشن نہیں ہوتی کہ وہ نیلم ویلی میں ہی آئیں گے یا جہلم ویلی میں ہی آئیں گے، وہ سٹی میں بھی آ سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہمارے پاس اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے، لوگوں کے گھر جا کے ان کو بتایا، انفارم کیا، پلس نوٹسز جاری کیے، پلس ادھر مارکنگ کی، ٹھیک ہے کہ یہ آپ اس ریڈ زون میں آ رہے ہیں یا آپ خطرے میں، اگر وقتی بارش ہوتی ہے تو آپ یہ جگہ چھوڑ دیں۔ صحیح۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو دا پبلک ٹیم۔ میں ہوں سید الماس اور یہ ہے عوام کی امنگوں کا ترجمان، آزاد کشمیر کا پہلا مکمل ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میئر مظفرآباد سکندر گیلانی صاحب۔ سکندر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم، اچھا لگا آپ نے ٹائم دیا۔ سکندر بھائی، ڈائریکٹلی آپ سے 1-2 سوال کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، مظفرآباد ایک کیپٹل سٹی ہے آزاد کشمیر کا۔ آپ نے ایک انٹرویو میں خود بولا تھا کہ یہ ہم نے ہمیشہ اس کیپٹل سٹی کو ہلکا 3 ٹریٹ کیا ہے۔ آپ کے آنے کے بعد کیپٹل سٹی کو کس لیول پر کیپٹل سٹی ٹریٹ کیا گیا، اور آپ کے مستقبل کے کیا پلانز ہیں، یہ ضرور بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے بات کی، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بلایا اور جو ہمارے ایشوز ہیں ان پہ گفتگو کا موقع دیا۔ بات یہ کہ آپ نے پہلے ہی مجھ سے جب انٹرویو کیا یا اس میں آپ نے دیکھا، میرا پہلے دن سے یہی سٹانس تھا کہ جو مظفرآباد ہے یہ کیپٹل ہے، یہ پورے آزاد کشمیر کا چہرہ ہے، اور میں آج بھی اس بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ ہم اس کو اسی لیول پہ لے جاتے ہیں کہ ہلکا 3 ہے، کیپٹل ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، آپ اسلام آباد جائیں، وہ ہمارا کیپٹل اور نظر آتا ہے، جو باہر سے بھی لوگ آتے ہیں ان کو بھی نظر آتا ہے کہ یہ کیپٹل ہے، اور ڈزنٹ میٹر کہ وہاں کون سی پارٹی جیت رہی ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، وہ کیپٹل ہی تو کیپٹل میں آپ دیکھیں نا، بھمبر سے لے کے تاؤبٹ تک، ٹھیک ہے، آپ راولہ کوٹ، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں کا شہری مظفرآباد میں رہ رہا نہیں ہے، رہ رہا اس لیے کہ کیپٹل ہے، اس کی نوکری، جاب، مختلف ایشوز میں کیپٹل میں آتا ہے۔ تو سچی بات ہے کہ بدقسمتی سے پچھلے جو ہمارے کوئی 50 60 70 سال گزرے، ان کے اندر ہم نے کیپٹل کو کبھی کیپٹل ٹریٹ ہی نہیں، اور مانا ہی نہیں ہے، ہم اس کو ہمیشہ ہلکا 3 پہ لے آتے ہیں۔ اب جیسے آپ کیپٹل کی میں بات کروں تو ابھی میرے ایشوز ہیں، اس پہ میں سٹینڈ بھی کرتا ہوں کہ جیسے اب بنیادی جو سہولیات ہیں کیپٹل کی، ہمارے شہر کے اندر سلاٹر ہاؤس نہیں ہے، ہمارے شہر کے اندر پارکنگ پلازا نہیں ہے، ہمارے شہر کے اندر سبزی منڈی نہیں ہے، ہمارے شہر کے اندر کوئی پبلک پارک نہیں ہے، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن نیلم پارک ہوتا تھا، وہ تو ہمارے پاس کیپٹل لیول پہ اس طرح کوئی چیز ہی نہیں ہے، جو کیپٹل کی بیسک نیڈز ہیں وہ جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ اب ایک ہمارا سالڈ ویسٹ کا پروجیکٹ تھا، وہ اللہ پاک نے کیا کہ وہ رکا ہوا تھا 10-11 سال سے، وہ میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا اللہ پاک نے کہ بہت سی چیزیں من جانب اللہ ہوتی ہیں، تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آیا اور میں نے اس پروجیکٹ کو ران کیا، اس کے ٹینڈرنگ ہو گیا ہے، سامان آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس میں سچی بات ہے کہ میں سوچتا ہوں شاید میں اپنے شہریان کے لیے اگر کوئی چیز دے سکوں تو وہ ایک پروجیکٹ جو میرا سالڈ ویسٹ ہے وہ میری بڑی کامیابی ہوگی۔ آگے جو میں اپنے گولز میں رکھا ہوا ہے، جیسے میرے بڑے بھائی تھے افتخار گیلانی صاحب، میرے والد صاحب ایکس میئر تھے، انہوں نے اس بلدیہ کو بلڈنگ دی، بہت سی انہوں نے اس کے ایسٹ بنائے، تو میں بھی سوچتا ہوں کہ جب میں چلا جاؤں تو لوگ یہ یاد رکھیں یار ہمارے شہر کا کوئی نوجوان آیا تھا، اس نے کوئی کیا تھا۔ تو جب میں بیٹھا مجھے افتخار بھائی نے بھی کہا یار کہ اس شہر کے لیے کچھ کرتے ہیں، بالکل جماعتی وابستگی سے الگ ہو کے آپ یہ کیپٹل ہے ہمارا، یہ ہمارا فیس ہے، اس کے لیے ڈلیور کرنا ہے۔ تو اب اس میں میرے ٹارگیٹس ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں لگا ہوں، پارکنگ پلازے کے لیے بھی، میں سبزی منڈی کے لیے بھی پورے میں نے زور لگایا ہوا ہے، سلاٹر ہاؤس کے لیے لگا ہوں، نیلم
پارک کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اب چیزیں مجھ سے بہت بڑی ہیں جو ماننے والی بات ہے, لیکن میں اپنی جو ایفرٹ ہوتی ہے, جیسے میری ٹیم ہے میونسپل کارپوریشن کے اندر, کونسل صاحبان, باقی لوگ جتنے بھی ہیں, ان سب کے ساتھ میں مل کے ایک کاوش کر رہا ہوں کہ یار کم از کم یہ جو ہمارا ٹینیور ہے اس میں ہم اپنے شہریان کو ایک دو ایسی چیزیں دے جائیں کہ جو واضح طور پہ پورے پاکستان کے اندر اور ہمارے اپنے شہر کے نظر آئے کہ یہ ایک نیا سیٹ اپ بلدیاتی نمائندگانہ بڑے زمانے بعد آیا ہے. تو اس میں جو نئے لوگ, نوجوان لوگ آئے, انہوں نے کو ڈلیور کر کے دکھایا اس شہر کے اندر یہ چیزیں دی ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں. یہی پوائنٹ میں ریز کرنا چاہ رہا تھا کہ 90s کے بعد یہ سیٹ اپ دوبارہ اسٹیبلش ہوا ہے اور یہ آیا ہے, میئر بنے اور ہمارے بلدیاتی نمائندگان آئے. بینگ اے میئر, سٹی میئر, آپ ایسا کیا ٹرینڈ سیٹ کر کے جانا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے بعد کوئی بھی میئر آئے وہ اس ٹرینڈ کو لے کے چلے؟ سر میرا تو اس میں یہ نا کہ جو ہم لا آف رول ہے نا, اس کا یہ کہ قانون کی عمل درآمد ہونا چاہیے. جو قانون ہے نا, چاہے وہ میرے لیے یا کوئی عام آدمی ہے یا کوئی منسٹر ہے یا کوئی بھی ایسا ہے, کہ یہ چیز ہو جو ہمارے رولز ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. جس کی وجہ سے ایشوز آتے ہیں, جب ہم لوگ سیٹوں سے چلے بھی جاتے ہیں, جو نئے بھی آتے ہیں وہ ہماری پچھلوں کو دھو رہے ہوتے ہیں, ہم آتے ہیں ہم ان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو قانون ہے, جو آپ کا دائرہ اختیار ہے یا جس چیز کے اندر آپ نے یہ رولز فالو کرنے, تو میرے اندازے سے آپ کے سسٹم کو ہمیں اس طرف لے کے جانا چاہیے کہ ہمیں خود احساس ہو یار یہ رولز ہیں, یہ قانون ہے. اب جیسے پلازاز ہیں, ہم پلازا کی NOC دیتے ہیں, نقشہ پاس, اس کا میپ اپروو کرتے ہیں, ہم اس میں پارکنگ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن لوگ پارکنگ نہیں بناتے, شاپس بنا لیتے ہیں. تو مظفر آباد شہر کے اندر میرا یہ دل بھی ہے, ذہن بھی ہے, رکھا ہوئے کہ مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ آپ ایسے کام کر جائیں کہ جس میں کل آنے والے لوگوں کے لیے آسانیاں میسر ہوں, مثال ایگزامپل سیٹ ہو جائے, ان کے ایگزامپل سیٹ ہو, مثال دے سکیں یار یہ قانون ہے اور اس پہ ہم نے اس سے دائرہ اختیار کے اندر رہنا, اس سے باہر نہیں جانا. اچھا سکندر بھائی, چونکہ مونسون کا ایک اسپیل, 2 اسپیل میرا خیال ہے گزرے ہیں ہمارے اوپر سے, اور شہر کے اندر بہت سی چیزیں کھل کے بھی سامنے آئی ہیں, بہت سی کچھ جو ہماری ناقص پالیسیز تھی وہ سامنے آئی ہیں. مونسون کے اسپیل کو چونکہ ہمارے پاس جو ہمارا محکمہ موسمیات ہے اس نے تقریباً مہینہ 2 مہینے پہلے اس کی وارننگ دے دی تھی. کیا تیاری تھی آپ کے حوالے سے؟ سر اس میں دیکھیں نا, جو گورنمنٹ لیول پہ تھا جس پہ ہماری بھی سپورٹ تھی, جب پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں بلایا, بات ہوئی, تو اس پہ ہمارا مین ٹارگٹ ہی تھا جو ہمارے نالے, اور نالے بھی وہ ہیں کہ جن کے اندر ناجائز قابضین اور جو انہوں نے کنسٹرکشن کر کے نالے ختم کر دی. تو لیکن اب بات ہے کہ آپ نے لوگوں کو تو بچانا ہے, تو ان نالوں کی صفائی تھی. ٹھیک, وہ جو نالوں کی جس صفائی حد تک ہو سکا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اس میں بڑا رول پلے کیا, اور ہم نے مل کے ان میں کیا, جس وجہ سے ابھی تک آپ نے دیکھا اللہ نہ کرے کوئی شہر کے اندر اتنا بڑا ڈیزاسٹر نہیں ہوا کہ ملبہ بھی آیا تو, لیکن نالوں کے اندر ہم نے اتنی جگہ بنائی بھی تھی, وہ جس اسپیڈ سے ہے وہ نکل گیا. اب اصل میں یہ بیسک ایشوز کہ اب جو نالے, آپ کوئی بھی گوجرا نالا اٹھائیں, آپ ساترا نالا اٹھائیں, آپ یہ بیلے والا نالا اٹھائیں, آپ شوائی نالا اٹھائیں, اگر محکمہ مال کا آپ ریکارڈ ان کا چیک کریں, ٹھیک ہے, تو ان جو نالوں کی وڈث تھیں وہ 100 فٹ تھیں, 200 فٹ ہیں, بالکل ایسے. اب ہم نے 10 فٹ چھوڑ دی ہوئی ہے, تو جب پانی آتا ہے پھر ہم روتے بھی ہیں کہ جی ہمارے گھروں میں یہ چلا گیا. جب ہم کنسٹرکشن کر رہے تھے, چلیں اگر آپ نے NOC نہیں لی اس ٹائم پہ, آپ لوگ شفٹ ہوئے, زلزلے کے بعد کا ٹائم تھا, لوگوں نے کنسٹرکشن کر دی, لیکن آپ کو یہ بات تو ذہن میں رکھنا چاہیے تھا یہ کہ پانی کی گزرگاہ ایسے ہی ہے, اور یہ ہم نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پانی یہاں سے گزرتا ہے, وہ 100 سال بعد بھی وہاں سے گزرتا ہے, اپنی جگہ نہیں چھوڑتا. تو ہم اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کو کیوں ایسی رسک میں ڈال رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کل کوئی ایسا بڑا کراؤڈ بلاسٹ ہو جائے, کوئی ایسا ایشو آ جائے جس میں ہم سارے اپنی زندگیوں سے, تو ایسی گھر سے ایسی اس رہائش کا کیا مقصد کہ کل ہم اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو. اچھا اسی پہ میں بات کروں گا کہ کلاؤڈ برسٹ کی آپ نے ایگزامپل دی, اور یہ ہمارے پاس بڑی لائیو ایگزامپل ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر میں اس دفعہ بہت سارے کلاؤڈ برسٹ آئے, اور ان کی کوئی لوکیشن نہیں ہوتی کہ وہ نیلم ویلی میں ہی آئیں گے یا جہلم ویلی میں ہی آئیں گے, وہ سٹی میں بھی آ سکتے ہیں. اسلام آباد ہمارے پاس اس کی بہت بڑی ایگزامپل ہے. اب جو آپ نے کچھ علاقوں کی بات کی, میں بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو بیلا نور شاہ ہے, تارک آباد ہے, گوجرا ہے, ادھر کی کئی ایسی گلیاں جو بیسیکلی نالے تھے, آج وہ عام گلیاں بنی ہوئی ہیں, جو لوگوں کی روڈیں بنی ہوئی ہیں. اللہ نہ کرے کوئی کلاؤڈ برسٹ آ جائے, تو کیا آپ نے کوئی ایسے ریڈ زون کریٹ کیے ہیں یا اس طرح کا کوئی پلان بنایا ہے کہ ہم اس کچھ ایریا کو ریڈ زون بتا دیں لوگوں کو, تاکہ انفارم کر دیں, تاکہ کل کے ہمارے اوپر کوئی بات نہ سکے؟ 2 چیزیں نا, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے سر چکوال کے اندر دیکھا کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. کلاؤڈ برسٹ کی تو کوئی شورٹی اب کوئی صحیح بات ہے. جو آپ نے کہا کہ ریڈ زون کی, ریڈ زون پرائم منسٹر صاحب نے اس کو انسٹرکشن دی تھی, واضح ان کی انسٹرکشن تھی, اس پہ ہم بھی آگے چلے پورے پراپر پلان سے. ہمارا جو سٹاف ہے پلس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا جتنا سٹاف ہے, ہم نے لوگوں کے گھر جا کے ان کو بتایا, انفارم کیا, پلس نوٹسز جاری کیے, پلس ادھر مارکنگ کی. ٹھیک ہے کہ یہ آپ اس ریڈ زون میں آ رہے ہیں یا آپ خطرے میں, اگر وقتی بارش ہوتی تو آپ یہ جگہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, لیکن آج بھی میں اس بات پہ اسٹینڈ کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کل کوئی ایسا ٹائم, اب یہ نہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے, وہ ہمارے ذمہ, چاہے ہم آگے کریں پیچھے کریں, اس ٹائم میں ان کو وہاں سے نکالنا بھی پڑے گا, بچانا بھی پڑے گا کہ یہ ذمہ داریاں
جو ملی ہوئی ہیں ان کو دبانا پڑے گا. اس میں یہ نہیں کہ میں یہ بات کہوں کہ ہم نے نوٹس ہم نے ان کو انفارم کر دیا تھا, لیکن اس میں میرے ماما کل بھی جب شہر میں تھا تو میں پورا دن خود شہر میں موجود رہا ہوں. رات کو جب بارش تھی تو میں اپنے دفتر تھا, میرا اسٹاف موجود تھا, میں کوئی 1 بجے رات کو کیا ہوں. اللہ نہ کرے کوئی اچانک کوئی ایسی کال آ جاتی ہے جس کو اب گھروں سے اٹھ کے آنا بھی مشکل ہو, بارش میں ویسے بھی ٹریولنگ مشکل ہو جاتی ہے, تو ہم سٹی کے بیچ میں رہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی ایمرجنسی کی صورت ہو سکتی ہے. تو پہلی کوشش یہی ہے کہ انسانی جان بچائیں. جس طرح بھی ہم اب ٹرائی کریں گے, اللہ پاک ہمیں اس قابل رکھے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں اور ان کے کام آ سکیں. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ ایشو جو جس سے ہمارا شہر گزر رہا ہے, شاید وہ رپورٹ آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی. ایک رپورٹ آئی تھی جس نے یہ بتایا تھا کہ آزاد کشمیر کا جو ہمارا کیپٹل ہے اور اس کے جو مضافات ہیں, یا ضلع مظفر آباد یا ڈویژن کو لگا لیں, زیادہ تر پورے ملک کے اندر سے جو ناقص مٹیریل ہے وہ ہمارے شہر سے بک رہا ہے, آگے سپلائی ہو رہا ہے. مطلب دودھ کی سب سے ناقص کوالٹی ہمارے شہر میں ملے گی, ٹافیز, پاپڑ, جتنے بھی آپ کو ناقص چیز آپ نے ڈھونڈنی ہے آپ مظفر آباد شہر سے نکال سکتے ہیں. انتظامیہ اور تاجر برادری کی کیا کیا ذمہ داریاں اور کون کون اپنی ذمہ داریاں کتنی ادا کر رہا ہے؟ سر جیسے آپ نے کہا نا دودھ کو آپ نے مینشن کیا, دودھ میں تو میں سچی بات ہے سب سے پہلے سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کروں گا. ٹھیک ہے, میرے سے پہلے جب یہ ان کے نوٹس میں آئے تو انہوں نے بڑے اس پہ اسٹرکٹلی ایکشن لیے. اور مظفر آباد شہر میں اب آپ کہہ سکتے ہیں 70-80% آپ کو ناقص دودھ نہیں ملے گا. کہ دودھ پہ تو اتنی سخت کھلے دودھ کی بات کر رہے ہیں آپ, کھلے دودھ کی, عام دودھ کی, ٹھیک, یہ جو ہم گھر بھینسوں کا دودھ ہوتا ہے کہ اس پہ اتنی سختی اور فائنز ہیں, لوگوں کی دکانیں سیل ہو جاتی ہیں. ابھی پچھلے عرصے ہم نے ایک دکان سیل کی, اس پہ ہمارے خلاف لوگ عدالت میں بھی چلے گئے. لیکن دودھ پہ تو 1 روپے کا کمپرومائز جو اس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل مائنس میں بھی دودھ پہ کمپرومائز نہیں ہے. اور دوسرا جس حد تک ہو سکتا ہے, ہم جب یہاں سے سیمپل لیتے تھے, اب تو ہماری اپنی بھی لیب شروع ہوگی, لیکن اس سے پہلے ہم لاہور سے PCRI سے ٹیسٹنگ کرواتے تھے. تو ان چیزوں پہ تو دیکھیں نا, یہ تو وہ ہے کہ کسی کی جان کے ساتھ تو ہم نہیں کھیلنے دیں گے. اور اس پہ سچی بات ہے, میں حکومت کی طرف سے سپورٹ تھی, سپریم کورٹ کی بھی واضح ایکسٹینشنز تھی کہ اس پہ 1% بھی کسی کو کوئی لحاظ نہیں کرنا. تو جو ہمارے اسٹاف ہیں, مجسٹریٹ صاحب ہیں, باقی لوگ ہیں, جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, تو ان چیزوں پہ تو سچی بات ہے کوئی میرا اپنا بھی ہے نا, اس کے لیے بھی معافی نہیں ہے کہ جو چیز میں اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گا تو میں لوگوں کو کیوں کھلانے دوں. تو اس پہ ہم پوری کوشش بھی کرتے ہیں. اب بات آپ والی کہ 100% شاید ہم نہ کر سکتے ہیں, لیکن ہم کرتے ہیں دودھ کو, لیکن ہم پراپر جا رہے ہیں. جس طرح دکانوں پہ ہوتا ہے یہ چیزیں, فروزن آئٹمز ہیں یا کینڈیز ہیں, ہم ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک فروزن آئٹم کی گاڑی آئی, وہ اس میں پورا سامان تھا, وہ ہم نے اس کو تلف کیا. اس طرح ہم آہستہ آہستہ جدھر سے ہمیں ذرا سی بھی شکایت آتی ہے اس میں ہم فوری عمل درآمد کرتے ہیں, دکانیں سیل کرتے ہیں, بڑے فائن بھی کر رہے ہیں, اور وہ جو مال ہوتا ہے وہ اسی وقت تلف بھی کرتے ہیں. نہیں, یہاں پر یہ مطلب آپ نے کوئی ایسا چین یا کوئی ایسا نیٹ ورک پکڑا ہے, یا کوئی آپ ایسا مطلب ایسا کیوں ہے کہ مظفر آباد کے اندر وہ آئٹم اتنا آسانی سے پہنچ جاتا ہے؟ سر مظفر آباد کے اندر نہیں, آئٹم ہر جگہ زیادہ جا رہے ہیں. میرے گائے مظفر آباد سے باہر زیادہ جا رہے ہیں. نہیں, آ کے یہاں سے پھر تقسیم ہوتا ہے. مظفر آباد سے نہیں تقسیم ہو رہا. ٹھیک ہے, ایک ایشو ہے نا جو باہر جیسا ضلع جیلم ویلی ادھر ڈائریکٹ جاتا ہے. اچھا, وہ پھر مظفر آباد سے ہو کے نہیں جاتا. اچھا, ضلع نیلم ویلی اس کی کوئی نہیں ہے, لیکن ادھر بھی آ رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے, بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں. لیکن یہ تو تنقید پہ ان کے آگے جواب دیں پوری عوام کے آگے کہ انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ سلیکٹ کیا اور آج ادھر بٹھایا. لیکن بات یہ نا جو ان کی ذمہ داری ہے وہ یہ کام نہیں ہے کہ ادارے بتائیں, کچھ ہماری اپنی ذمہ داریاں جو ہمیں. اب آپ دیکھیں گھر کا کام لگیں گے, مٹیریل بائی روڈ پہ پھینک دیں گے. جو اس کروڑوں روپے لا کے روڈ تیار ہوئی, وہ جب ڈیمیج ہوگی تو ٹھیکیدار غلط کر گیا, PWD کی غلطی ہوگی ایسے, اور CD بالکل روڈ کے اوپر آ کے ختم کریں گے. یہی آپ کہہ رہا ہوں, پانی کی لائن ہے وہ لیک ہو رہی ہے تو آپ اس کو ریپیئر کروا دیں, اس کے لیے آپ انتظار کرتے رہیں گے پبلک ہیلتھ آ کے کرے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں جب تک ہمیں خود اپنی احساس ذمہ داری نہیں ہوگا معاشرے کے اندر بہتری نہیں آ سکتی. یہ جو باہر کے ملکوں کے مسائلیں دیتے ہیں نا, ادھر یہ چیزیں کیوں بہتر ہیں. ان کو پتہ ہے کہ آپ نے اگر گرین گاربیج والا جو گاربیج ہوتی ہے گرین بیگ والی ریڈ میں ڈال دی تو اس کے اوپر بھی فائن ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے اوپر تو دیکھیں نا اب یہی چیزیں کہ جن کے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں سہولتیں بھی ہیں لیکن ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے. تو جب تک اسپیشلی ہمارے معاشرے کے اندر اپنی ایسے سارے ذمہ داری نہیں ہوگی اس وقت چیزیں بہتر نہیں. پلس میری ایک اور چیز ہے کہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں, اب ان کا تھوڑا رول کم ہوتا گیا. تو میری اپنے بزرگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ جو ان کا رول جیسے پہلے تھا وہ ویسے ہونا چاہیے کہ ہمارے ایک بزرگوں کا رول ہوتا تھا. بزرگ جس جگہ پہ کوئی فیصلہ کر دیتے تھے اس جگہ پہ کوئی بات نہیں کرتا تھا. لیکن اب نے ہر چیز ہی ان کے ہاتھوں سے بھی لے کے بزرگوں کو بھی ہم نے کمرے کی حد تک محدود کر دیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے ہمارے پہلے سیٹ اپ تھے, بڑے لوگ سارے بیٹھتے تھے. کوئی شہر کے اندر چھوٹی سی بات ہوتی سارے مل کے مختلف برادریوں کے لوگ ہوتے تھے لیکن آپس میں بیٹھ کے سیٹل کر دیتے تھے. رواداری تھی, پیار محبت خلوص کے رشتے تھے. یہ چیزیں ہم ختم کرتے گئے. اور اسپیشلی جو سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا پہ ہم بہت زیادہ نیگیٹو طرف جاتے گئے. اس کا ایک فائدہ بھی ہو رہا ہے, میں آپ کو مزے کی بات ہوں. اب جو سوشل میڈیا اس کی جو شیلف لائف ہے وہ 2 گھنٹے بھی نہیں ہے. پہلی پوسٹ پڑھیں دوسری آگے بات ختم ہو. اس لیے اس کو ہم جتنا پازیٹیو لے کے جائیں گے, اس کو پازیٹیو جتنا ہم استعمال کریں گے. لیکن آپ ایسی چیزیں اب آپ اس سے جس سے آپ اویئرنیس لے سکتے ہیں.
ہم اس اویئرنیس لینے کے بجائے پورا دن کہتے ہیں فلانا یہ غلط کر گیا، فلانا یہ کر گیا، فلانا بالکل جو غلط کر رہا ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، لیکن جو ہمارا حق ہے یا فرض کہتے ہیں جو ہمارے حصے کی ذمہ داری ہمیں اس کو بھی تو ٹھیک کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہم اپنے گھر سے باہر لائٹ نہ بند کریں، پانی کے لیے فلوٹ وال نہ لگائیں، ٹھیک ہے، روڈ کے اوپر اسی طرح کچرا پھینکیں، ٹھیک ہے، دوسرے کی زمین ہے اس پہ قبضہ کرنے کے لیے پورا دن بیٹھے رہیں، نالا گزر رہے اس میں دیوار لگا دیں. تو باقی جو ہماری اپنی ذمہ داری ہیں وہ کون آ کے نبھائے گا؟ صحیح. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ چیزیں اٹھائی ہیں جو ہمارے شہر میں ہم آئے روز دیکھتے ہیں اور آئے روز اس کو سمجھتے ہیں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چلیں یہ تو آپ نے لوگوں کو آئیڈیا دیا کہ آپ اس کے اوپر سوچیں، اس کو ٹھیک کریں، بحیثیت میئر آپ کیا کبھی کوئی ایسا انیشیٹ لینا چاہیں گے کہ جس میں کوئی ایسی کانفرنس رکھی جائے یا کوئی ایسا پلان کیا جائے یا اسکولوں کا وزٹ کیا جائے یا کچھ ایسا کیا جائے تاکہ بیسک کی چیزیں لوگوں تک پہنچائی جا سکے؟ میرا تو ویسے بھی جب اب جس طرح مجھے کوئی اسکولس کے فنکشن میں بلاتے رہتے ہیں، یونیورسٹی کے آگے پیچھے بلاتے رہتے ہیں، میں تو جب جاتا ہوں میں تو اپنے دل کی بات کر کے آتا ہوں. لیکن سچی بات ہے کہ میرا گورنمنٹ کا بھی اور جو ہمارے ادارے بھی ہیں ان سے بھی یہ ہے کہ یہ سیمینارز کی بڑی ضرورت ہے، جو اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے، اویئرنیس کی بھی سیمینار. اس میں یہ کہ ہماری جو نوجوان نسل ان کی آپس میں ڈسکشن ہو، ٹھیک ہے، ان کو پتہ چلے یار کہ دنیا کدھر سے کدھر پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جو ہماری فوج تھی، فوج پاکستان، سچی بات میں مبارکباد پیش کروں گا جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں ان کو، کہ آپ کی اس فوج نے کیسے ان کا جدید ترین جو سارے کہتے تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ان ٹیکنالوجی کی بیس پہ ہماری فوج اتنے آگے نکل گئی کہ اس نے جو دنیا کے سپیریئر قسم کے ان کے جو وہ جیٹس تھے اور وہ جو ان کا ایک سسٹم تھا، پتہ نہیں جس کو پتہ نہیں کیا S-400 ایک، اور وہ جو ان کا S-4 سسٹم تھا اور جو ان کی وہ جیٹس تھے رافیل. تو بات یہ چیزیں بھی ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بتانی چاہیے کہ ہمارا دفاع بھی بہت مضبوط ہاتھوں میں، اور ہم ٹیکنالوجی میں بھی اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ ہم دنیا میں کوئی بھی ایسا، جس طرح انڈیا اپنے آپ کو بہت سپیریئر کہتا تھا اور اس کو 7 مئی سے لے کے 10 تک سمجھ آ گئی کہ اس کی حیثیت کیا ہے، ایسی کانفرنسز ہوں، نیشنل لیول کی بات ہو، کوئی انٹرنیشنل لیول کی بات ہو، ایجے کے لیول کی بات ہو، ڈسکشنز ہو، تھوڑا کرنے کو لوگوں کوئی نہ کوئی ڈسکشن ملنی چاہیے. جب ہم بالکل ہی ایسے بیٹھ کے تو ویسے بھی مدہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. آپ جب تک آپ پروڈکٹیو چیزوں سے آؤٹ ہو جاتے ہیں اور آپ پروڈکٹیو ٹاکس نہیں کرتے تو آپ کی اندر ایٹومیٹکلی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. سکندر بھائی بہت اچھا لگا، بڑی اچھی باتیں آپ نے کی، اور میں تو چاہتا ہوں آپ جو ہے نا موٹیویشنل اسپیکر بھی بنے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، تھوڑا ٹائم نکال کے یونیورسٹیز کالجز میں جایا کریں اور یہ ساری باتیں آپ بچوں سے اور نوجوانوں سے ضرور کیا کریں، اور یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہمارے نوجوانوں کو اس کی بہت ضرورت ہونے والی ہے. تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کسی پوڈ کاسٹ میں، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.